السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ استغفر اللہ۔ جی، یہ جو کل ہم نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے جو سوال ہے آپ کے سامنے، اجعل کل من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کلمات سے جملے بنانے ہیں آپ نے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں، کتابانی، کوئی جملہ بنائیں اس کا۔ جی، کوئی بھی بتا دیں، یہ بتا دیں میرے پاس دو کتابیں ہیں۔ ہاں؟ جی، ہندی کتابانی، ٹھیک ہے۔ الآن یعنی الآن عندك کتابان، وفي أي موضوع هما؟ تو بتائیں، آپ کوشش کریں۔ اشتریت کتابانی، یہ جملہ غلط ہوگا کیونکہ اشتریت فعل فاعل ہے تو آگے مفعول ہے، تو کتابینی کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، اشتریت کتابینی۔ جی، دو کتابیں نا، یعنی عندی کتابانی، اب آپ نے ان دونوں کے بارے میں بتانا ہے، تو اس طرح بتائیں گے کہ دونوں کی طرف اشارہ ہو، یا تو اس طرح کہیں، اگر ایک ہی موضوع کے متعلق ہے تو کہیں وہما فی السیرہ یا وہما فی الحدیث، اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کو الگ بیان کریں، اس طرح کہ احدہما فی ایش فی الحدیث وفی ای موضوع کان، ارید کتابانی، یہ جملہ بھی غلط ہے، بار بار پریکٹس کر چکے ہم، فعل فاعل آ گیا تو آگے مفعول آئے گا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو تثنیہ کی یہاں پہ نسبی حالت ہوگی۔ معی کتابانی، یہ ٹھیک ہے، لیکن معایا اس طرح نہیں لکھیں گے، معی کتابانی۔
وضع یضع، اور یعنی مضارع اس کی آئے گی متکلم کے لیے کیا؟ اضع. عندي كتابان احدهما في السيرة وآخرهما والآخرهما نہیں، کیونکہ مضاف الیہ اور مضاف پر الف. ہاں کتابینی کے لیے. جی تو کتابانی کے جملے کچھ آئے ہیں ہمارے پاس، اور کتابینی اس کا کس طرح بنے گا جملہ؟ ٹھیک ہے، اشتریت کتابینی. طالبانی مبتدا خبر. ان لی کتابانی جدیدانی فی الحدیث. تھوڑی سی ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے تثنیہ کے استعمال میں. صحیح ہے کہ کہاں پہ رفع میں ہوگا، کہاں پہ نصب اور جر میں ہوگا. اچھا اس کو یعنی کس طرح سمجھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جری حالت ہے؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں زیر زبر پیش تو ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے. مطلب ہم نے کہا رفعی حالت میں تو مطلب پیش زبر اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے یعنی کون سا اسم کب رفعی حالت میں ہوتا ہے، یا کون سا اسم کب نصبی حالت میں ہوتا ہے، یا کب جری حالت میں ہوتا ہے. اور اس موضوع کا تعلق کس سے ہے؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات سے. تو سب سے پہلے اس چیز کو جاننا بھی ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، تو رفعی حالت ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رفعی حالت سے مراد کہ وہ مرفوعات جو 8 ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. فاعل، نائب فاعل اور مبتدا خبر اور انا کی خبر. انا سے مراد انا و اخواتها، اور کانا کا اسم، کانا سے مراد کانا و اخواتها. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ما ولا
मुशाबिह बिलैसा का इसम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं। अच्छा, लाए नफी जिन्स की खबर। 7 हो गए। कौन सा रहता है? देखिए मुब्तदा खबर को हमने एक साथ गिन लिया। मुब्तदा और खबर इस तरह है जी। तो आपने ये समझना है जब हम कहते हैं ना किसी भी इसम को कि ये रफी हालत में है, यानी हम इसको ये कह दें मरफू है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि इस नानी जा असनानी, सही है, ये लफ्ज आपके सामने। अब इस नानी, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये जर्री हालत में है जी। 8 हो गए। मुब्तदा खबर अलग अलग है। फाइल नाइब फाइल मुब्तदा खबर, इन्ना व खवातुहा की खबर, काना व खवातुहा का इसम, मावला मुशाबिह बिलैसा का इसम, और ला नफी जीन्स की खबर। बिलैसा यानी ऐसे माँ और ला जो लईसा के मुशाबे होते हैं। तो अब हम जैसे ये देखें इस नानी में जर आ रही है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये इसम मजरूर है, जर्री हालत में है। ये रफी हालत में है, और इसका रफी हालत से किस चीज से ताल्लुक है इसका जी? फाइल बन रहा है। आए 2 आदमी। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर रफी हालत में है और फाइल है तो इसका कसरा ये क्यों आ रहा है इस तरह? और वो आप जानते हैं हमने इस तमरीन में पूरे में यही हल किया है, क्या कि तस्निया का जो रफा है, तस्निया रफा किस तरह आता है? अलिफ नून, नसब या नून, और जर या नून, ठीक है। तो अब ये बताएं इस नानी रफी हालत बनेगी ना, अलिफ नून से आ रही है, अलिफ नून से आ रही है, रफी हालत है। रफी हालत क्यों है? क्योंकि ये फाइल बन रहा है। तो सारी जो यानी बात का जो मकसद होता है ना नहव में जी, रफी हालत का मानना ये कि इस पर रफा है, ठीक है, यानी मरफू है ये। मरफूआत में से इसका किसी से ताल्लुक है। 8 जो अकसाम है ना मरफूआत की, उनमें से इसका किसी के साथ ताल्लुक है। अब जा असनानी में काना के इसम के, काना व खवातुहा के इसम के बाद है मा वला मुशाबे बिलैसा का इसम, यानी ऐसे माँ और ला जो लईसा के मुशाबे होते हैं, जो लईसा के मुशाबे होते हैं, उसी तरह का माना देते हैं और उसी तरह का अमल करते हैं जिस तरह लईसा अमल करता है। आपको ये मतलब जो मैं बात बताने का मकसद है मेरा वो ये है कि जो हम कहते हैं कभी भी कि ये हालत रफा में है, रफी हालत में है या मरफू है, तो उसका मतलब ये होता है कि मरफू अगर हमने कहा तो माना इन 8 चीजों और 8 अकसाम में से उसका किसी के साथ ताल्लुक है, सही है। और जब नसब कहते हैं तो उसका क्या माना होता है कि उसका ताल्लुक मंसूबात में से किसी के साथ, और मंसूबात कितने हैं? 12, यानी वो अस्मा जिन पर नसब आती है वो 12 हैं। नई बात समझ आई जी? आ गई है। पढ़ा था लेकिन नजर नहीं आ रहा।
جی نائب فائل کی مثال بھی لے لیتے ہیں, اسی کو لے لیں اسنانی کو. دوریبا اسنانی, یہ نائب فائل ہو گیا. مارے گئے دو, ٹھیک ہے, یہ نائب فائل بن گیا. مبتدا خبر کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہما اثنانی, کہ وہ دونوں, یا ہما اثنان کریں, قرآن میں اس کی مثال ہے ہاذانی, ٹھیک ہے, یہ مبتدا خبر ہے کہ ہاذانی خصمانی, یہ ہیں دو لڑنے والے, یا ہاذانی رجلانی. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی لے لیں, کسی کی چیز سے بھی اس کا تعلق بنا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ رفع حالت یا رفع کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی ہے. انا و اخواتها, یہ کون کون سے ہیں؟ حروف مشبہ بھی. جی تو ہم کہہ رہے تھے قائمانی پہ کہ یہ قائمانی انا کی خبر بن رہی ہے, اور اسی لیے اس پر الف نون آ رہا ہے کیونکہ تثنیہ ہے, اور تثنیہ کی رفع حالت الف نون سے ہی آتی ہے. کانا و اخواتها کا اسم, یہ کتنے ہیں؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ, یہ بعض نحات نے 13 ذکر کیے ہیں, بعض نے اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں. کسی کو یاد ہے؟ یہ اس طرح ترتیب, ان کا ان لیتا, نہیں یاد کسی کو؟ کانا سارا اصبح امسا اضحى ظل باتا ما فتئ ليس ما بریحا, یہ سارے یعنی افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. ان میں زیادہ تر استعمال جو ہوتے ہیں ایک کانا ہوتا ہے اور لیسا, صحیح ہے, باقی بھی ہوتے ہیں اصبح, امسا, اضحى,
یہ بھی ہوتا ہے، یہ مطلب زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے، باقی اور بھی ہے، من فکا ما فتیہ وغیرہ، ما زالہ. تو ان کا اسم یعنی ان کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جیسے کانا زیدن راکبن، تو ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر ان کی منصوب ہوتی ہے. یعنی انا و اخواتها کے بالکل اپوزٹ ہیں، اس کی خبر منصوب ہوتی مرفوع ہوتی تھی اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے کانا و اخواتها کا. تو معنی یہ کہ اگر ہم تثنیہ لائیں یہاں پر تو تثنیہ کس طرح بنے گا؟ کانا، بلکہ کانا ہی بنے گا کیونکہ ظاہر ہے. کانا زید کی تثنیہ کیا بنے گی جی؟ زیدانی بنے گی یا زیدینی؟ یہاں پر جی زیدان کیسے بنے گی؟ اسم ہے کانا کا اور اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، تو زیدانی الف نون کے ساتھ یہ اس کا اسم بن رہا ہے، حالت رفع میں ہے، اور خبر اس کی جی قائمینی، کان زیدانی قائمینی. ایک لائٹ بند کر دیں. جزاکم اللہ خیر. کانا کو فعل ناقص کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو جملہ ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، ناقص جملہ کہلاتا ہے. اس کی وجوہات ہیں کچھ اس پہ، یعنی وہ فی الحال مستحضر نہیں ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جی 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 دیکھیں یہ جو نحو کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ انہی چیزوں پر ہوتی ہے. ابھی ہم نے سے مرفوعات پڑھے ہیں، منصوبات جو ہیں وہ یعنی آگے ہیں، وہ مطلب وہ 12 ہیں اور وہ اس سے زیادہ مفصل ہیں. تو ابھی یہ صرف ہم نے مرفوعات پڑھے کہ یہ اسماء ہیں جو جن پر رفع آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے کسی بھی اسم کو، یہ کسی بھی اسم کو آپ نے استعمال کرنا چاہے جولانی، یا وہ اسم جو ہے وہ جمع ہو، جمع مکسر ہو یا جمع مذکر سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو، ان سب کو آپ کا ان سب کے بارے میں کم سے کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا رفع، اس کا نصب اور اس کا جر کس سے آتا ہے. جیسے تثنیہ کے بارے میں آپ نے اس پورے سبق میں یہی پڑھا کہ اس کا رفع الف نون سے اور نصب اور جر یہ دونوں یا نون سے آتے ہیں. صحیح ہے؟ رفع اس کا الف نون سے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی تثنیہ الف نون کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مرفوعات میں سے کوئی ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں 8. جہاں یا نون کے ساتھ ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نصب ہے وہاں پہ یا جر ہے. نصب ہے کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق 12 منصوبات میں سے کسی سے ہوگا، اور اگر جر ہے تو مانا کہ اس کا تعلق 2 مجرورات میں سے کچھ ہو سکتا ہے، یا تو شروع میں حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. تو اس طرح آپ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، اور یہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پوری نحو کی سمری ہے یہ، مرفوعات، منصوبات، مجرورات. اور مزید اس کے ساتھ آپ یہ اسماء جو اسماء معربہ کہلاتے ہیں
آپ نے شاید یعنی اس طرح اعراب کے ساتھ پڑھے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی اسماء مربع اسی طرح کہ جی یہ اسم مفرد ہے، اس کا یہ اعراب ہوتا ہے، یہ تثنیہ ہے، اس کا یہ اعراب ہوتا ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کا یہ اعراب ہوتا ہے. پڑھیں. تثنیہ میں حالت رفع کے باوجود کسرہ والی بات سمجھ نہیں آئی سر. یہی تو بات ہے کہ تثنیہ جو کہ ایک اسم ہے، اس کا اعراب دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے، دو طرح سے اعراب ہے اس کا. ایک اعراب ہے الف نون سے اور ایک اعراب ہے یا نون سے. اچھا، نون اس کا ہمیشہ مکسور ہوگا، یہی اس کی خاصیت ہے اور یہی اس کا اعراب ہے کہ اس کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا. یعنی تینوں حالتوں میں، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی. فرق یہ ہے کہ رفع میں وہ الف نون سے آئے گا. الف نون یعنی جہاں پہ اس کو مرفوع ہونا چاہیے، جیسے یہاں پہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو الف نون جو ہے تثنیہ کا، وہ الف یعنی تثنیہ کی جو رفعی حالت ہے وہ الف نون سے آئے گی. باقی نسبی اور جری حالت یا نون سے آئے گی، اور نون ہمیشہ مکسور ہوگا. تو بس اس کا آپ یہ سمجھیں کہ یہی اس کی حالت ہے اور یہی اس کا اعراب ہے کہ اس کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، حالت رفع میں الف نون کے ساتھ، اور حالت نصب میں یا حالت جر میں یا نون کے ساتھ آتا ہے. حرفی اعراب ہے جی، حرفی اعراب ہے بالکل، کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ حرف سے ظاہر ہوتا ہے. نون اس سے ظاہر ہوتا ہے. نائب فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہے؟ نائب فاعل فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے اور مفعول فعل معروف کے ساتھ آتا ہے. مفعول میں مفعول نہیں زیدن، مشبہ بالفعل کا مطلب جی جی یہی فعل مجہول ہے. مشبہ بالفعل کا مطلب کہ فعل سے مشابہ ہیں، اور ان سے فعل کی جو مشابہت ہوتی ہے وہ بھی دو تین طرح سے ہوتی ہے. حروف سے ہوتی ہے، ایک تو حروف جتنے فعل کے ہوتے ہیں اتنے ہی ان میں ہوتے ہیں، تین. اور بھی کچھ مشابہتیں ذکر کی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فعل کو فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان بہت سی وجوہات کی بنا پہ ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جیسے معنی جو ماضی کا جو معنی ہے وہ تحقق کا ہوتا ہے، یعنی یہ بات واقعتاً ہو چکی ہے. اور انا اور انا میں خاص طور پہ تحقق ہوتا ہے، تحقیق اس میں بھی ہوتی ہے. تو بہت سی وجوہات کی بنا پر اس کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ان ساری اقسام میں آخری والی سمجھ نہیں آئی. آخری والی پہ ہم نے بات نہیں کی کیونکہ اس میں بات تھوڑی سی تفصیل طلب تھی. ایک تو یہ کہ ما ولا مشابہ بلیسا میں ہوتا یہ ہے کہ دو حروف ہیں، یہ ما اور لا، اور ان کو مشابہ بلیسا کہتے ہیں کہ یہ لیسا کے مشابہ ہیں. اور لیسا خود کانا و اخواتها میں شامل ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیسا. تو ان کا جو عمل ہے ما اور لا کا، جو لیسا کے مشابہ ہوں گے، سارے ما اور لا نہیں، کچھ ما اور لا فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں. مشابہ کس طرح ہے کہ جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح وہ ما اور لا بھی اپنے اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، بالکل لیسا کی طرح. جیسے ما زید قائما، لا زید قائما. قرآن میں بھی اس کی مثال ہے، لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اور جو آخری ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے کہ جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، تمام افراد کی نفی کے لیے. جیسے ہم جو لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے اس میں لائے نفی جنس کا ہے. لا الہ اس کا کیا مطلب ہے
کوئی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ, مگر اللہ تعالیٰ کی. تو لا الہ میں جنس کی نفی ہو رہی ہے, سب کی نفی ہو رہی ہے, یعنی اس میں آپ نفی کو یعنی جنرل رکھتے ہیں, سب کی نفی ہو گئی. لا ریبہ میں بھی لا نفی جنس ہے بالکل, لا الہ میں بھی, لا حول ولا قوت میں بھی, اس سب میں لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے, اور اکثر طور پہ اس کی خبر جو ہے نا وہ الفاظ میں موجود نہیں ہوتی بلکہ محذوف ہوتی ہے, جیسے لا الہ الا اللہ میں محذوف ہے. اور اس میں یعنی جو نکالی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ معبود, یا لا الہ بحق. صوفی حضرات کیا نکالتے ہیں, لا الہ موجود. مجھے لگ رہا ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی کافی ساروں کو, یا آ گئی ہے؟ اللہ کا اسم, اللہ کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی, اللہ ویسے ہی مستثنا میں ہوتا ہے اور وہ منصوبات میں ذکر ہوتا ہے. لا نفی جنس کی خبر, خبر کا مطلب یہ کہ جیسے یہ کچھ دو تین جو چیزیں ہوتی ہیں جو دو چیزوں پر داخل ہوتی ہیں, ایک اسم پر اور ایک خبر پر. ایک ہوتا ہے ان کا اسم اور دوسرا ہوتا ہے ان کی خبر. تو اسم کو وہ نسب دیتا ہے جیسے لا حول, لا الہ, اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے لا الہ معبود, کوئی ایسا الہ یعنی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے, اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اچھا, مطلب ایسا ہے کہ کچھ کو سمجھ آئیے لیکن زیادہ تر کو مشکل ہوا ہے, اور کانسیپٹ تھوڑا سا اس کا شاید مشکل ہے اس لیے. ویسے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ایک مجلس میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, تو ہم نے جلدی جلدی سے وہ 8 مرفوعات لکھ کے تو آپ کو بتا دیا ہے, اور اس لیے بتایا کہ تاکہ یعنی جو میں سمجھا تھا کہ آپ لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں, لیکن آپ کو یعنی ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کے مراجعے کی ضرورت ہے, ایک دفعہ ریویژن کرنی پڑے گی صحیح طرح, یعنی بالکل سرسری ریویژن نہیں بلکہ صحیح طرح. کہ آپ ریویژن صحیح طرح کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو سمجھے پہلے. جی فائل مرفوع ہوتا ہے تو فائل کو پہچاننا کیسے ہے, اس کی کوئی آپ نے کوئی 10-12 دفعہ مثالیں حل کی ہوں قرآن سے. نائب فائل مرفوع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نائب فائل کہتے کس کو ہیں, صحیح ہے. اور وہ کب سمجھ آئے گا جب آپ نے قرآن مجید سے یا کسی بھی عربی کتاب سے اس کی کوئی بے بہا مثالیں حل کی ہوں, یا انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ کب پتہ چلے گا جب آپ نے اس کی مثالیں بہت سی پڑھی ہوں گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کتابی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں سے پڑھ لیا مرفوعات 8 ہیں, یہ ان کا عمل ہے, کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا امپلیمنٹ نہیں کریں گے عربی میں, ٹھیک ہے. اور جو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں دروس اللغہ, اس کی ایک یہ یعنی اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو بار بار تمرینوں میں پریکٹس کرواتے ہیں. اب اس پورے درس میں انہوں نے آپ کو تسنیہ کی پریکٹس کروائی ہے, پورے درس میں بار بار اسی لیے کروائی ہے تاکہ آپ غور کریں کہ یہ کہیں ہازانی ہے, رجولانی ہے, کہیں رجولینی ہے, تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو عربی جو ہے نا وہ یہی اسی چیز کا نام ہے, خاص طور پہ جو نحو صرف ہے, یہ کتابی علم نہیں ہے. جب تک آپ اس کی تطبیق نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو قرآن میں یا حدیث میں یا آپ کی کوئی بھی عربی کتاب ہو اس پر آپ لگائیں گے نہیں. جیسے ہم نے کتابانی کا جملہ بناتے ہوئے ہاذا کو تسنیہ کر دیا تھا ہازانی, تو جب ہم کتابانی کا بنائیں گے تو تب بھی یہی کریں گے کہ ہازانی پڑھیں گے.
جب اس کو مفعول بنائیں گے تو مفعول بنانے کا مطلب یہ کہ فعل تو ایک ہی ہے نا، تو اس وقت تو ایک ہی کی ضرورت پڑے گی. جیسے ضربت رجلین، نصرت رجلین، یہ بات ہے. یعنی وہ استعمال سے پتہ چلے گا کہ آپ نے استعمال اس کا کیا کرنا ہے. ماں کے بعد اگر اللہ آ جائے تو یہ ماں نہیں کا معنی دیتا ہے. جی ہاں، تسنیہ کا فرق سمجھ آ گیا، لیکن جملے میں کیوں نہیں بنانا آ رہا؟ جملے میں کیوں نہیں بنانا آ رہا؟ اس لیے نہیں بنانا آ رہا کیونکہ ابھی تک آپ کو شاید مرفوعات منصوبات کی پہچان نہیں ہوئی، شاید اس لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی کلاس میں بھی ایک مرتبہ پھر اس کو ڈسکس کر لیں، مرفوعات منصوبات کو. خاص طور پہ مجرورات تو ویسے ہی دو ہیں، اس میں تو سمجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، یا تو شروع میں حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. تو اصل جو جب سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے مرفوعات اور منصوبات. پر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگوں نے چیزیں بنانے کی اتنی پریکٹس نہیں کی ہے، بہت کم دیکھیں پریکٹس جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ پریکٹس استاد جو آپ کو کروا سکتا ہے نا کلاس میں، وہ کبھی بھی آپ کو کافی نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی شروع میں نحو صرف میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. جب میں نے داخلہ لیا تھا تو ہماری جو نحو کی کتاب تھی وہ فارسی میں تھی. پہلا سال فارسی کی کتاب تھی نحو کی، نحومیر اس کا نام تھا، بڑی مضبوط کتاب تھی وہ. تو ایک تو نحو، دوسرا پہلا سال، اور تیسرا فارسی. اتنی مشکلات جمع ہو گئی تھیں، اور وہ شروع کا ایک مہینہ تو کچھ پلے ہی نہیں پڑا. میں نے استاد صاحب سے کہا بھی تھا کہ شیخ مجھے یعنی مہینہ پورا ہونے کو ہے، ابھی تک مجھے صرف یہ پتہ چلا کہ جی فارسی میں بدا کے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان لو. وہ بار بار کوئی بھی اصول بیان کرنے سے پہلے فارسی میں کہتے ہیں بدا کے، یعنی جان لو اچھی طرح. تو کہتے ہیں شیخ مجھے، میں نے کہا شیخ کو کہ مجھے تو بس یہی سمجھ آیا اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا. تو انہوں نے مجھے بات سمجھائی کہ یہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا فارسی میں مشکل ہو رہی ہے، باقی جو نحو کا معاملہ ہے وہ آپ کا تطبیق کا ہے کہ آپ اس کو تطبیق دیتے جائیں. تو پھر یعنی میرا معاملہ یہ تھا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ جب پڑھتا تھا کلاس میں بھی یا بعد میں بھی، تو میں اس لفظ سے آگے ہی نہیں گزرتا تھا جس لفظ کا مجھے اعراب نہیں سمجھ آتا تھا. یعنی میں اگر ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو الحمد، مجھے اگر پتہ نہیں ہے کہ الحمد پہ رفع کیوں آ رہی ہے تو میں آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک میں یہ پتہ نہ چلا لوں کہ الحمد پہ رفع کیوں ہے، للہ پہ جر کیوں ہے، ربی پہ جر کیوں ہے، العالمین کون سا اسم ہے اور اس کا نون جو ہے وہ اس پہ جو فتحہ آ رہی ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی کون سی حالت ہے. اس طرح جب تک تطبیق نہیں ہوگی نحو کی تب تک یہ چیزیں یاد نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ تطبیق کی ضرورت ہے نحو صرف کے، جو خاص طور پہ یہ جو تین چیزیں مرفوعات منصوبات مجرورات کی، تو جتنی ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جب قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں. یعنی کچھ عرصہ آپ اس طرح کر کے دیکھ لیں، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے آپ اس طرح کر کے دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا اعراب سمجھیں، اعراب سمجھیں کہ یہاں پہ یہ اعراب کیوں ہے. اگر بس استاد تھے بتانے کے لیے، جب ہم اٹکیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ کے پاس بھی اساتذہ ہیں، اگر آپ کو مطلب سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں بالکل. کلاس میں نہیں تو آپ یعنی جو ہمارے جو ریسیپشن پہ سوال بھیج سکتے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں گے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے معاملہ. چلیں جی، آج ہاں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے، ہاں یہ بات بھی ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، جسے ہم کہتے ہیں تفرغ تام، التفرغ التام، مکمل طور پہ فراغت. مکمل طور پہ تو چلو ہو ہی نہیں سکتی ممکن، لیکن کچھ عرصہ یعنی کچھ وقت دن کا جو ہے وہ
एक आध घंटा इसके लिए मुतय्यन करना पड़ेगा. हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस. मुअन्नस भी इस्तेमाल हो, जैसे उम्मतन वसता, यहाँ पे मुअन्नस है क्योंकि उम्मतन मुअन्नस है और उसकी सिफत वसतन आ रही है, तो माना जब सिफत भी आ रही है तो मुअन्नस ही होगी. जी. मा अदराका में जो मा है वो इस्तिफाम का है, यानी बड़ा ही बयान करके आपको क्या मालूम. हासिल जुमला यही है कि आपको मालूम नहीं है, यानी इसको कहते हैं इस्तिफाम इनकार, कि आप सवाल करके इनकार करें. जैसे सवाल करें आप, कोई भी ऐसा सवाल कर रहे हैं, उसका यानी उसलूब ये हो कि आप सवाल करके ही इनकार भी कर रहे हैं. ठीक है. और इस तरह यानी अरबी में भी इस्तेमाल, मतलब हर जुबान का उसलूब है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि आप कोई सवाल करके ही इनकार कर दें. जैसे हम कोई बात करके कहते हैं ना ऐसा होगा क्या, तो मतलब ये होता है कि नहीं होगा, ये भी वही इस्तिफाम इनकार है. जैसे आपको क्या मालूम खाना कैसे बनाते हैं. चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुहादसा भी हमारा रह गया मरफूआत के चक्कर में. जी. रटने का मतलब ये कि उनको समझना, उनके इराब को समझना. जी. चलें जी, सुभानक अल्लाह.